بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ شیئر کروں، کچھ دل کی باتیں کروں۔ تو جیسا کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے، زندگی پانی کا بلبلہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے اسلام نے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے، ایک دعا بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو جو ہے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے۔ اور جو ہے ایک اور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس کا مفہوم ہے کہ یعنی خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا کہ یہ دعا پڑھی جائے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے۔ تو یہ تو دعا کی بات ہو گئی۔ تو پچھلے کچھ چند دنوں کی بات ہے، میرے تایا جان، بہت آن بان شان والے میرے تایا جان، میں کہتی ہوں جن پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کے وہ مصداق بنے، الحمدللہ۔ وہ دوسری طرف سے میرے ماموں بھی لگتے تھے، یعنی ہمارا جو ہے ڈبل رشتہ تھا، اب بھی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو تایا جی کا جو ہے وہ 6 سال پہلے جو ہے بائی پاس ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تایا جی جو ہے امریکہ میں ہوا تھا ان کا بائی پاس، ہوسٹن میں۔ ہوسٹن ہے یا بوسٹن، امریکہ کی کوئی ریاست، مجھے صحیح نام نہیں پتہ، ہوسٹن ہی ہے شاید۔ تو وہاں پہ ان کا بائی پاس ہوا، پھر اس کے بعد وہ واپس آئے، تو ہم سب بھی عیادت کے لیے گئے۔ تو یعنی ہم سب بہنیں تھیں، تو مجھے کہنے لگے تم کون سے والی ہو؟ تو مجھے ان کی یہ بات ابھی بھی یاد ہے۔ تو پھر میرا بڑا بیٹا میرے پاس تھا، اس کا نام پوچھا۔ تو بہرحال امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، ان کی نیشنلٹی امریکہ کی تھی۔ تو اپنے بڑے بیٹے کے پاس وہ امریکہ میں ہوتے تھے، ساتھ میری تائی جان بھی۔ وہ میرے رضائی ماموں تھے، کیونکہ وہ میری نانی اماں کے رضائی بیٹے تھے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ یعنی میری امی کی شادی جو ہے پھر میرے والد صاحب سے ہوئی، یعنی چھوٹے بھائی سے جب نکاح ہو سکتا ہے، یعنی جو دودھ شریک بھائی ہو اس سے نہیں ہو سکتا، وہ کیونکہ میری والدہ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ پھر تایا جان آہستہ آہستہ صحت یاب ہوتے رہے، الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے بائی پاس کے بعد۔ اور جو ہے پھر اس کے بعد ان کی نظر پہ کچھ تھوڑا سا ایفیکٹ آیا، اور جو ہے آنکھیں انہوں نے بنوائیں، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اب نہ جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی کام تھا، جو بھی جاب تھی ان کی وہ کرتے تھے۔ پھر جو ہے تقریباً 1-1.5 سال پہلے ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، یعنی شوگر کے مریض بھی تھے وہ۔ طبیعت کچھ خراب ہوئی تو اللہ 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 پڑھتے وہ گئے ہاسپٹل۔ تو ہاسپٹل جا کے جو ہے
ان کی طبیعت زیادہ ہی بگڑ گئی، تو ڈاکٹروں نے جتنا ہو سکتا تھا، ڈاکٹر ظاہر ہے وہاں کے جو ہیں زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور جو ہے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں فور پیشنٹ. تو تایا ابو جو ہے ہمارے ماموں جان وہ کوما میں چلے گئے. تو کوما میں جانے کے بعد جو ہے پھر انسان ایسے ہوتا ہے جیسے بے ہوش ہوتا ہے، نالیاں وغیرہ لگیں، خوراک کی نالی لگ گئی اور بالکل. تو پھر تائی جان جو ہیں وہاں میں کہوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا کہ باقی سب بچے جو ہے 2 بچیاں جو ہیں ان کی سعودیہ میں ہوتی ہیں اور ایک بچی جو ہے ان کی یہیں پاکستان میں ہوتی ہیں بڑی. وہ بھی چکر لگا لیتی تھی باہر اپنی والدہ کے پاس، اور سعودیہ والی بھی آ جاتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ تایا جان کو ہوش آیا، لیکن ہوش ایسا آیا کہ پہلے کسی کو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے. پھر جو ہے وہ الحمدللہ ان کو پہچان ہوئی، پہچاننے لگے اور فزیو تھراپی کی مدد سے اللہ رب العزت کے حکم سے ماشاءاللہ میرے ماموں جی جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں بھی ان کا یہ جو مرض تھا کہ بالکل پیرالائز ہو گئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ جانے لگا. تو پچھلے بدھ کی بات ہے، تقریباً ان کی رات کو طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے وہیں امریکہ میں ہی. تو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، ہاسپٹل میں وہاں پہ ساری رات رہے ہیں. تو جو ہے ان کی سعودیہ والی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، میں بھی کہ پاکستان والی بیٹی بھی گئی ہوئی تھی، اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے اس کی انگلینڈ میں بھی ہوتی ہے. ویسے وہ سعودیہ میں رہتی ہے لیکن شادی اس کی انگلینڈ میں ہوئی ہے. تو وہ ماشاءاللہ سے جو ہے سعودیہ سے وہ بھی آئی ہوئی تھی، پہلے انگلینڈ آئی پھر اور پھر امریکہ اپنے ابو جان کے پاس ان کا عیادت کے لیے. تو سب گھر والوں نے بہت ہم نے بھی دعائیں کی، لیکن جو ہوتا وہی ہے، جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. رات کو جیسے گئے ہیں تو صبح فجر کے ٹائم جو ہے ان کو جو ہے زیادہ طبیعت خراب ہوئی، وینٹیلیٹر لگایا گیا. تو جو پاس تھے ان کے بیٹی پاس تھی، ایک بڑے بیٹے جو ہیں پاس تھے بھائی ہمارے. تو وہ بتاتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کی بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ایک کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑیوں پہ رکھ دیا جائے اور کھینچا جائے، جیسے کپڑا پھٹتا ہے، ایسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو پاس موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے، کچھ بے ہوشی میں تھے، کچھ ہوش میں تھے، اور اللہ 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 کرتے ہی ان کی جو ہے روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو ہے کل من علیہا فان، اور جو ہے ہر ایک نے جانا ہے. آج ہم کسی کی خبر سنا رہے ہیں، کل کوئی ہماری خبر سنا رہا ہوگا. اور اسی طرح الحمدللہ ان کے گھر والوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا. اور میں یہ کہنے والی تھی کہ مرنے کے بعد یہ نیچرلی ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ سخت پڑنے لگ جاتا ہے.
ہم میں سے کچھ نے ان کا وہ دیدار وغیرہ جو ہے ویڈیو کال کے ذریعے کیا، تو یعنی جو ان کے بچے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابو جان کو یعنی جب ٹچ کیا ہم نے، ان کا بازو ٹچ کیا، ان کا ایسے یوں کر کے چہرہ یعنی فیس ٹچ کیا، تو بالکل بھی یعنی بالکل بھی ہارڈ نہیں تھا، بالکل جیسے زندہ بندے کا جسم ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی حیران تھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر بار بار چیک کر رہے تھے کہ واقعی یعنی ان کی یعنی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ماشاءاللہ سے وہ مصداق بنے۔ اور پھر وہاں اسلامک سینٹر جو ہوتے ہیں وہاں جنازہ گاہ بنے ہوتے ہیں، وہیں پہ ان کا جنازہ ہوا، یہاں پاکستان نہیں لے کے آئے کچھ وجوہات کی بنا پہ۔ اور جو ہے ان کے جنازے کو دیکھ کے، جنازہ اتنا بڑا تھا الحمدللہ کہ 2 مرد اور 1 عورت نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو دنیا میں بھی انہوں نے اتنی عالی شان زندگی گزاری، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور بے ضرور وہ اعلیٰ علیین میں مزے کر رہے ہوں گے۔ تو میرے والد صاحب کی طبیعت میں تھوڑی سی سادگی ہے، تو تایا ابو جو ہیں گھر بنایا، عالی شان بنایا، اور جو ہے گاڑی لیتے تھے ہمیشہ نیو ماڈل کی، اور جو ہے ماشاءاللہ سے جیسے مائنڈ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت میں تھوڑی سادگی ہے، وہ کہتے ہیں سہولیات ہوں، لیکن یہ گھروں میں ماربل اور اس طرح ٹائلیں وغیرہ اس طرح یعنی اس چیز کو زیادہ لائک نہیں کرتے۔ تو دوسرا جو ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ دوسرا جو ہے وہ آج جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا ہے، اس کا جو ہے سن کے بہت افسوس ہوا۔ تو سنائیے کیا یعنی جو بھی نیوز سنی کہ وہ یعنی ان کی علیحدگی ہو گئی تھی ان کی بیوی سے، تو جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں چلے گئے تھے، اور جو ہے پراپر ان کا علاج بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے جو ہے گارڈ کا اسلحہ لیا اور اپنی جان لے لی۔ اب اعمال جو ہیں یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہے مولانا صاحب کو جو ہے ان کی اہلیہ کو، ان کے جو ہیں دوسرے بچے، ایک بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے جو ہے بتایا، خبر بتائی، مولانا صاحب نے خود بتائی، اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو بس میرا یہی میسیج ہے، زندگی میں گیلے شکوے ہوتے ہیں تو اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، اور جو ہے بس آج ہیں کل نہیں ہیں۔ زندگی جو ہے ایک پانی کا بلبلہ ہے، درگزر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ہماری دنیا بھی اچھی کرے، اور ہمارا سب کا جو ہے خاتمہ بالخیر کرے۔ اور بس میرے دل میں یہ کچھ باتیں تھیں، میرا دل کیا شیئر کروں۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر کے معاملات کرے۔ میرے تایا جان کو بھی اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو اللہ رب العزت اس کی جو یہ غلطی ہے اس کو اللہ رب العزت معاف کرے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کا نام غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غفور الرحیم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، یا اللہ
ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور جو ہے یہ جو واقعات ہیں، ایک تو ہماری فیملی کا واقعہ ہے، ہمیں بھی صبر نہیں آتا بعض دفعہ جب سوچتے ہیں تایا ابو کا، اور جو ہے دوسری فیملی ہے ان کا بھی بہت افسوس ہے۔ اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ رب العزت سب پہ رحم کرے، آمین ثم آمین۔ بس یہی بات کرنی تھی میں نے آج۔ اوکے، اللہ حافظ۔